بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میرا دل انتہائی مغموم ہے اور میرے لیے یہ ایک انتہائی مشکل دن ہے۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو ڈبونے میں بھٹو کا کردار سر فہرست تھا۔ بھٹو نے پہلے پاکستان کا آدھا حصہ گنوایا اور پھر نیشنلائزیشن کر کے پاکستان کے ڈیفالٹ کی اور ڈوبنے کی بنیاد رکھی، لیکن ایک دفعہ پھر 1994 میں اس کو دوبارہ دہرایا گیا۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے کہ آج میں جتنی باتیں آپ سے کروں گا، آپ سب دیکھنے والے کم از کم 100 لوگوں کو شیئر کریں گے اور اس کو اپنے تمام کانٹیکٹس کو فارورڈ کریں گے۔ یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، یہ آپ کا مجھ سے عہد ہے، یہ آپ کی مجھ سے کمٹمنٹ ہے، یہ آپ کی مجھ سے قسم ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن میں آج آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، وہ بجلی کے بلوں سے بے حال ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور پاکستان ایک اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی ممالک سب خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ آرام سے اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ 1994 میں لوڈ شیڈنگ کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے بے نظیر دور میں ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کی گئی، جس کو کہا گیا کہ IPP انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس۔ اس کے تحت گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی اور فارن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں بجلی کے کارخانے لگائیں اور بجلی بنائیں اور بجلی آپ ہمیں بیچیں۔ اس کے اوپر ان لوگوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بجلی اسی صورت بیچیں گے کہ جب ہمیں ساورن گارنٹیز دی جائیں اور ہمیں تسلی تشفی دی جائے، اور آپ کا چونکہ روپے کی حالت بہت کمزور قدر ہے تو آپ ہمارے ساتھ ڈالر کے اندر ہی ایگریمنٹس کریں۔ چونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، سب کو اپنی اپنی ککس بیکس کی ضرورت تھی، سب کو اپنے اپنے فائدوں کی ضرورت تھی، تو ایسے ایگریمنٹس کر لیے گئے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور وہ ہمیں اپنے ایک انجام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ ہم نے کیا کی ہے کہ ہم نے اس وقت 70 کے قریب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز جو تھے وہ ہم نے ایشو کیے اور ہم نے 13,000 میگا واٹ کیپیسٹی کی بجلی لگانے کے کارخانوں کی جو ہم نے اجازت دی، اور وہ لیکن الٹیمیٹلی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے اندر 49 ڈیفرنٹ IPP کے پروجیکٹس لگ چکے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ فارمز میں آپریشنل ہیں، یا وہ بند پڑے ہیں یا وہ چل رہے ہیں۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو ان کی وجہ بتاتا ہوں کہ وہ چل رہے ہیں یا بند ہیں یا کیوں ہیں۔ 49 میں سے 8 جو ہیں وہ ہائیڈرو الیکٹرک کے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک کے وہ ہوتے ہیں جو بجلی پانی سے ہم بناتے ہیں، جو ڈیم بنا کے کسی بھی دریا کے اوپر پانی کو روک کے پھر پانی کو ریلیز کر کے جو پاور سٹیشن چلائی جاتے ہیں، بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے، وہ سب سے سستی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے لگائے وہ 41 تھرمل کے ہیں، اور پچھلے 15 سال میں ہم ان کے اوپر تقریباً 5,000 ارب روپیہ ضائع کر چکے ہیں، بیکاز ہم نے ان کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیے ہم نے وہ کانٹیکٹ کیے کہ چاہے آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ہم آپ کو آپ کی جو کاسٹس ہیں وہ آپ کو پے کریں گے، اور وہ بھی ہم ڈالرز کے اندر کریں گے۔ جب کانٹریکٹس ہوئے ان کے ساتھ تو ڈالر 80 روپے، 100 روپے، 150 روپے کا تھا، کیونکہ مختلف ادوار میں یہ پاور پروجیکٹس لگتے رہے۔ اس بہتی گنگا میں جو ہاتھ دھوئے وہ ہاتھ دھوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے، آصف زرداری نے، جناب نواز شریف نے، جناب پرویز مشرف نے، جناب شوکت عزیز نے، اور اس وقت جو بھی منسٹرز ہوتے تھے پاور کے اور جو بھی فیڈرل سیکریٹریز ہوتے تھے پاور کے، وہ سب اس سے بینیفٹ کرتے رہے۔ یہ زیادہ نہیں ہے، تقریباً مٹھی بھر 70، 80، 100 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں بنتی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 50 کے قریب خاندان ہیں یا 50 کے قریب لوگ ہیں جو اس ٹوٹل پالیسی کے بینیفیشریز ہیں، جو اس وقت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان اوسطاً 300 ارب سالانہ جو ہے وہ لوز کر رہا ہے اور ان کو دے رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب جو سٹوری ہوئی کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگ گئے تو ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے وہ ہے 43,000 میگا واٹ۔
پاکستان جب میکسیمم جو ریکارڈ بنا ہے، جو ریکارڈ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ویریفیبل ہے، کہ جب ہم نے میکسیمم جو بجلی کی ڈیمانڈ آئی ہے وہ آئی ہے 31,000 میگا واٹ کی، اور پاکستان نے اس وقت جب 31,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی تو پاکستان صرف بجلی استعمال کر سکا ہے، پاکستان کے کارخانے اور ریزیڈنشل اور کمرشل کنزیومرز، وہ 22,000 میگا واٹ ہے۔ 9,000 میگا واٹ کی بجلی جو بنا سکتے تھے، جو ہم لے سکتے تھے، جو ڈیمانڈ تھی، پاکستان وہ کنزیوم نہیں کر سکا، بیکاز ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا نظام اتنا فرسودہ ہے، ہمارے ہاں اتنی چوری ہے، ہمارے اتنے لائن لاسز ہیں کہ وہ ہم 9,000 میگا واٹ اپنے کنزیومر کو، اپنی انڈسٹری کو، اپنے کمرشل یوزر کو پہنچا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب آپ شومیہ قسمت دیکھیں کہ 1994 میں یہ ایم او یو دینے شروع کرتے ہیں اور یہ آئی پی پیز لگنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ ایک کارخانہ لگا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی انسٹال کیپیسٹی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں کتنی بجلی پروڈیوس ہونی ہے۔ دوسری طرف آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے، انڈسٹری آپ کی ایکسپینڈ کر رہی ہے، آپ کے اور نئے شہر بن رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی لوگوں میں فائنینشیل سٹیبلٹی آ رہی ہے، لوگ ایئر کنڈیشنرز لگا رہے ہیں، لوگ الیکٹریکل اپلائنسز لگا رہے ہیں، تو بجلی کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے اس کا کوئی کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کیسی ہوگی بجلی۔ یعنی یہ سارے بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہے، یہ سارے بیوروکریٹس، یہ سارے پولیٹیشنز، یہ سارے جو آج باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں، ہمیں یہ اصول، قاعدے اور ضابطے بتاتے ہیں، ہمیں نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو پاکستان بند ہو جائے گا، پاکستان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اگر وفاق میں نہ آئی تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ مجھے نکال کے پرائم منسٹر نہ بنایا تو پاکستان ڈوب جائے گا۔ یہ سب اس چیز کے بینیفیشری ہیں، اس پالیسی کے۔ یہ ایک پلانڈ سازش کے تحت پاکستان کو اس دھانے پر لایا گیا۔ آج بجلی کا بل اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ایک شریف النفس آدمی، ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی اور ایک امیر آدمی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹری کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت 25% کے قریب ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے اور باقی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، آپ میری بات غور سے سنیں۔ یہ وقت آپ کے کھڑے ہونے کا ہے، یہ وقت آپ کے سوچنے کا ہے، یہ وقت آپ کے سمجھنے کا ہے، یہ وقت آپ کی آواز بلند کرنے کا ہے۔ میں مخاطب ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ آپ ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے آئین پاکستان کا حلف لیا ہوا ہے۔ جناب والا، اگر آپ نے آئین پاکستان کا حلف لیا ہوا ہے تو اس وقت 24 کروڑ عوام جس کشتی میں سوار ہیں وہ کشتی ڈوب رہی ہے، پانی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ آپ کب اس کا سو موٹو نوٹس لیں گے؟ آپ اس کیس کا سو موٹو نوٹس لیں فوری طور پہ۔ آپ کل کے کل، ابھی کے ابھی، آج کے آج، روزانہ کی بنیاد پہ آپ فل کورٹ بٹھائیں، آپ ان ساری 49 آئی پی پیز کو طلب کریں، آپ ہنگامی طور پہ ان کا فرنزک آڈٹ کریں۔ آپ جب ان کا فرنزک آڈٹ کریں گے، ان کے کانٹریکٹس کا، ان کو جو پیمنٹس ہو رہی ہیں، ان کی جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے اور یہ قوم یہ دیکھے گی تو سب کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو بند کیا جا رہا ہے۔ سن 2050 تک یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس کا کب ختم ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، لیکن اس چنگل سے ہم 2050 تک آزاد نہیں ہو سکتے۔ کیا پاکستان 2050 تک رہے گا؟ میری عقل میں شاید یہ ایک ناممکنات میں سے بات ہے، کیونکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی وہ خاموش طبقہ ہے جو ہر ظلم و ستم سہتا ہے، ہر طرح کے ٹیکس ادا کرتا ہے، ہر طرح کے بیوروکریسی کی ناجائز باتیں مانتا ہے، ہر طرح کی رشوتیں دیتا ہے۔
اس کے باوجود وہ یہاں پہ کام کرتا ہے، وہ اپنی انڈسٹری لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ جو ایک فیکٹری لگتی ہے وہ تقریباً 55 محکموں سے ڈیل کرتی ہے، 55 ڈپارٹمنٹ سے وہ ڈیل کرتی ہے۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو سانس چڑھا ہوا ہے، وہ ہانپ رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ان کو ملا ہوں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں۔ اگلے دن گوہر اعجاز صاحب نے، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی ٹیکسٹائل سیٹ اپ بھی ہے، وہ ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں، اور بہت بڑے فلنتھراپسٹ بھی ہیں، میں نے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے صاف بتایا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اور کچھ مت کریں، آپ صرف ان 49-50 لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، یا آپ اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک اتنا ریزنیبل انسان، اتنا سیزن انسان، جس نے وفاقی وزیر، کیئر ٹیکر، منسٹر ہوتے ہوئے کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی کوئی سرخی نہیں لگائی، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ تیر مار دیا، وہ خاموشی سے اپنا جو کام کر رہا ہے، وہ خاموشی سے امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے، وہ خاموشی سے کر رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایس ایم تنویر صاحب آج کیوں مجبور ہوئے کہ وہ ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جس میں ہر طرح کی انڈسٹری ہے، وہ کیوں مجبور ہوئے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو بجلی کا یونٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں 60 روپے کا، اس کے اندر یہ جو 24-28 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے ہیں یہ ہم نہیں دے سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ ہم مجبور ہیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل پوری دنیا میں 4 سینٹ پہ بجلی ملتی ہے، آپ ہمیں 14 سینٹ 16 سینٹ کی دے رہے ہیں، ہم کیسے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں؟ اب کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ ٹیکسٹائل بند ہوئی ہے تو بجلی کی کھپت اور کم ہو گئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جب اور انڈسٹری بند ہوگی تو بجلی اور سوئی گیس کی کھپت اور کم ہوگی۔ جب یہ کھپت کم ہوگی، ان محکموں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو یہ بجلی کے بل اور ریٹ اور بڑھاتے جائیں گے۔ جب یہ ریٹ اور اوپر لیتے جائیں گے تو عام آدمی کی بساط سے بجلی باہر نکل جائے گی، اس کے وسائل سے یہ باہر نکل جائے گی، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، وہ خودکشیوں پہ آ جائے گا، وہ مجبور ہو کے اپنے بچوں کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوگا، وہ اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہوگا۔ لیکن ہماری حکومت بضد ہے کہ اس نے ان 50-60 کارخانوں کو بچانا ہے، اس نے ان 50-60 لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے کانٹریکٹس رینیو بھی ہو رہے ہیں، ایکسٹینڈ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو وہ بینیفٹ بھی مل رہا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ آپ ان کو ڈالرز کے اندر پیمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ ڈالرز جو آپ بھیک مانگ کے لیتے ہیں، IMF سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں، جو آپ اپنے لونز پے نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ری رول کی بات کرتے ہیں۔ وہ فارن ریمیٹنس جو آپ اپنے ایکسپیٹریٹ سے منتیں ترلے واسطے کر کے یہاں منگاتے ہیں تو آپ پے کرتے ہیں ان کمپنیز کو، بیکاز آپ نے ان کے ساتھ ایسے لاپ سائٹڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں وہ ایگریمنٹس پبلک کیے جاتے؟ سپریم کورٹ سے میری درخواست ہے، میری باقی جو ہمارے 4 ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس بھی سو موٹو نوٹس لے کے اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں اور ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ میری ان تمام 5 چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ اپنی عاقبت سنوار لیں۔ پاکستان کی قوم ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی، بیکاز یہ ملک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، لیکن اگر اس ملک کو بچانے میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ امیجیٹلی اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، اس کیس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ لگائیں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے کی میراتھن اس کی ہیئرنگز کریں، اور آپ لائیو اس کو دکھائیں، پوری قوم دیکھے، اور سب کے سامنے یہ بے نقاب ہونا چاہیے کہ اس کے کون کون بینیفیشریز تھے، کون کون سے بزنس گروپس اس کے بینیفیشریز ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون سے بزنس گروپس ہیں جو اس ملک کے لیے دن رات اچھا کام کر رہے ہیں اور کون سے ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اچھی اور برے کی پہچان ہونی چاہیے۔ جناب والا، آپ 24 کروڑ کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ 24 کروڑ کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شبر زیدی صاحب 3 سال سے یہ بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کی عقل موٹی ہے۔ 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ بڑی اگریسیولی کہہ رہے ہیں، وہ ہر پروگرام میں الجھ پڑتے ہیں باقیوں کے ساتھ۔ وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو کچھ ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارا بزنس مین کیا کر رہا ہے؟ وہ شفٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔
سعودی عربیہ نے، میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے، میں آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا، انہوں نے کوئی 4-5 سال پہلے کوئی 30-40 انڈسٹریل زونز اناؤنس کیے سعودی عربیہ کے اندر، جس میں شاید $1 ریال اسکوائر فٹ کے حساب سے انہوں نے زمین دینی پرووائڈ کی، فلی ڈیولپ کر کے، اور بجلی انتہائی سستی کی. کوئی آلموسٹ 40% ان کے 100% بھر چکے ہیں، اور فری لوگوں کو اجازت دی، کوئی کفیل کی ضرورت نہیں، آپ وہاں انڈسٹری لگائیں اور کیا کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے ملک اپنی اکانومیز اوپن کر رہے ہیں، پاکستان سے لوگ شفٹ کر رہے ہیں باہر. ہم بڑے خوش تھے کہ جی لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو فارن ایکسچینج کی ریمیٹنس آئے گی. یہ پریشانی کا وقت ہے کہ ہمارا انڈسٹریلسٹ باہر جانا شروع کر رہا ہے، جا رہا ہے آلریڈی. فلائٹ آف کیپٹل، فلائٹ آف مین پاور ہو رہی ہے. دیکھیں جب یہاں سے ایک انڈسٹری وائنڈ اپ ہوگی، وہ اٹھ کے یہاں سے انڈونیشیا چلی جائے گی، ملیشیا چلی جائے گی، بنگلہ دیش چلی جائے گی، سوڈان، بھوٹان، نیپال، سعودی عربیہ، گلف کہیں چلی جائے گی، تو یہاں پہ جو اس نے 500، 1000، 2000 بندے امپلائی کیے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے سبسیکوینٹلی ہر بندے کے پیچھے 5، 7، 8 بندوں کو خاندان پال رہا تھا، وہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو میری آپ سے جو درخواست ہے کہ آپ نے کائنڈلی اس بات کو، اس کی تشہیر کرنی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان کے پاس جو کیپیسٹی ہے 60,000 میگا واٹ ہائیڈرو سے پروڈیوس کرنے کی ہے، جو انتہائی سستی بجلی ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی آپ آپاشی میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہیں. اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. دوسری چیز، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ پاکستان 3,40,000 ونڈ پاور سے بجلی پروڈیوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جتنی آپ کی بیلٹ لائن ہے، جب آپ موٹر وے پہ آتے ہیں کراچی سے پنجاب کے اندر، تو اس کے اوپر بہت بڑی ایک چند 100 کلومیٹر کی بیلٹ ہے جس میں ہوا بڑے پریشر سے آتی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ ونڈ ملز لگائیں، چائنیز کی بھی رپورٹ ہے، جب سی پیک کے پروجیکٹ پاکستان میں لگ رہے تھے اور سی پیک رواں دواں تھا، تو وہاں تھا کہ وہاں سے بھی وہ 50-60 ہزار میگا واٹ پہلے حلے میں پروڈیوس کرنا چاہتے تھے. یعنی پاکستان ایسا ملک بڑی کنویننٹلی بن سکتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی ممالک کو بجلی ایکسپورٹ کر سکتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ یہ ایک پلانڈ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے کہ جس کے تحت کہ پاکستان کو نیچے کرنا ہے، ڈاؤن کرنا ہے. پاکستان کے وسائل جو ایگزیکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کہ پاکستان کے وسائل، سب کانٹیننٹ کے وسائل یہاں سے نکالے اور برطانیہ لے گئے. یہ تمام لوگ جو ہیں جن کے نام میں نے لیے، ان سب کے تانے بانے آپ کو باہر ملیں گے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملیں گے. شاید ہی کوئی ان میں سے ایسا ہو کہ جس نے اپنی ویلتھ جو ہے وہ یہاں پہ رکھی اور یہاں پہ ہوگی. باقی کسی کی بھی آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی لنک ان کا جو ہے وہ آپ کو باہر جا کے ملے گا. اب شومی قسمت، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو آخری کیل لگا ہے ہمارے کفن کے اندر، وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ میں 50 لاکھ لوگوں کو سولر پینل دینے لگی ہیں. اب سولر پینل جو وہ دینے لگی ہیں تو 50 لاکھ لوگوں کو جب وہ ملیں گے تو وہ بھی کم از کم 200-400 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن کا باعث بنے گا. جب وہ بنے گا تو ان کی بجلی بھی دے آپ ان کو ریلیف رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان کو وہ دیں گے تو وہ بھی لوگ وابڈا کے یا لیسکو یا ڈسکوز کے ایمبٹ سے باہر نکل جائیں گے. تو وہ جب ختم ہو جائیں گے تو بجلی اور مہنگی ہو جائے گی. جب بجلی اور مہنگی ہو جائے گی تو آپ کے ملک میں انڈسٹری ٹوٹلی ناممکن ہو جائے گی. جب انڈسٹری ناممکن ہو جائے گی تو یہ تمام لوگ جو ڈفرنٹ جگہوں پہ نوکریاں کر رہے ہیں، ڈفرنٹ کمرشل جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے جاب لیس ہو جائیں گے. جب یہ سارے کروڑوں لوگ جاب لیس ہو جائیں گے تو بجلی اگر انہوں نے مفت لے لی تو رات کو جو بجلی کنزیوم کریں گے اس کا بل کون دے گا؟ پھر اس کا بل بھی ان کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آئی پی پیز کے جن کو ہاتھ ڈالنا، کسی نے مرد مومن بننا ہے، کسی نے اپنے سر پہ کفن ڈالنا ہے. پورے 24 کروڑ آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں، چاہے وہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں. اگر وہ ہمت کر سکتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ اور ولولہ اور ہمت ہے. لیکن میری اب ریکویسٹ ہے اپنے سننے اور چاہنے والے اور پیار کرنے والوں سے، ہم نے آواز بننا ہے، ہم نے ایک پریشر بلڈ کرنا ہے، ایک جائز اور مہذب پریشر بلڈ کرنا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی ہماری آواز سن سکے. ہم نے
جو آواز گوہر اجاز صاحب نے اٹھائی ہے، ایس ایم تنویر صاحب نے اٹھائی ہے اور مختلف لوگوں نے اٹھائی ہے، ہم نے اپنی آواز کو اس میں شامل کرنا ہے۔ میری آپ سے جو ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی وکلاء حضرات ہیں تو کائنڈلی آپ نے اپنے وکلاء گروپس کے اندر اس کو شیئر کرنا ہے۔ آپ نے اپنی تمام بار ایسوسیشنز کو یہ بھجوانا ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو سر آپ کائنڈلی تمام ڈاکٹرز کو، تمام اپنے ڈاکٹر گروپس میں، تمام اپنی ڈاکٹرز ایسوسیشن میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ اگر آرکیٹیکٹ ہیں تو تمام آرکیٹیکٹس کو شیئر کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو تمام ٹیچرز کو، تمام ٹیچرز کے گروپس میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے گروپس میں شیئر کریں۔ آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو آپ کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں گپ شپ کے۔ آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دلدل میں پھنس چکے ہیں اور ہمارا یہاں تک ہم اندر دھنس چکے ہیں۔ اب صرف ہماری ناک بار ہے۔ اگر یہ ناک ہماری اس دلدل کے اندر چلی جاتی ہے تو ہم سانس لینا بند کر دیں گے، ہم مر جائیں گے، وی ول ڈائی۔ ہمارے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی طاقتور ہمیں باہر کھینچ لے۔ وہ طاقتور پرائم منسٹر پاکستان ہو سکتا ہے، چیف عوامی سٹاف ہو سکتا ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ یا غیب سے مدد آ جائے جو شاید اس وقت نظر نہیں آتی، کیونکہ کوئی کسی نہ کسی کو لیڈ کرنا ہے پاکستان کے اندر سے۔ تو آپ نے آواز بننا ہے، آپ نے رسپانس دینی ہے۔ تو کائنڈلی آپ سب وعدہ کریں کہ آپ سب اپنے تمام کانٹیکٹس کو یہ شیئر کریں گے۔ آپ کم از کم 100 لوگوں کو لازمی بھیجیں گے، اور آپ نیچے اپنے کامنٹس دیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، تاکہ ہم فوری طور پہ ایک پریشر بلڈ کریں، تاکہ یہ ایک